دوست صاحب، پہلا سوال ہمیں اعجاز الحق صاحب نے بھجوایا ہے۔ اعجاز الحق صاحب نے اپنے شہر یا ملک کا نام نہیں لکھا، اس لیے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہاں سے ہے۔ بہرحال سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کل بہت لوگ جادو ٹونے اور جوتشی، پامسٹ اور خاص طور پر نجومیوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، تو قرآن اور حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کاروبار کرنے والوں نیز ان کے پاس جانے والوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جادو ٹونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ضیف صاحب نے، مکرم ضیف صاحب نے باتیں بیان فرما دی تھیں، تو میں اس سے ہٹ کے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں وہ علم غیب کے حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی جو غیب کی باتیں ہیں ان کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور فرمایا کہ عندہ مفاتح الغیب، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، غیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے غیب میں سے کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جو اس کا کوئی رسول ہو۔ تو اب یہ جو جوتش ودیا اور پامسٹ اور نجومی اور اس قسم کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایسے لوگوں کی باتوں پہ، لا یعنی باتوں پہ یقین کرنا، یہ تو ایک مومن کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو علم غیب جاننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے توسط سے جتنا علم وہ اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اتنا اس کو حاصل ہوتا ہے اور کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے ایسے لوگوں کے پاس نہ تو کوئی غیب کی بات ہے اور نہ ہی جو جس قسم کا جادو وہ کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بڑی یعنی وعید ہے ایک لحاظ سے اس حدیث میں، کہ ایک تو وہ ہے کہ جو شرابی ہے، مدمن الخمر ہے، دوسرا جو قطع رحمی کرتا ہے، اور تیسرا بتایا کہ وہ مصدق بالسحر، جو جادو ٹونا کرتا نہیں صرف بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچ ہے، جو جادو کو سچ سمجھتا ہے۔ ایسے جادو کو جو لوگوں کے سر چڑھ کے بولتا ہے اور جس قسم کی حرکتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، حدیث اور قرآن کریم ان کو بالکل نہیں مانتے اس حوالے سے، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات میں بات بیان کی گئی ہے، اور بلکہ قرآن کریم نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اور بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور خصوصاً وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو علم نجوم کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، وہ خود نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو کسی عراف کے پاس یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ اشتہاراتی زبان اس کو سمجھ لیں بے شک، لیکن ایک یہ وعید کی بڑی سخت قسم ہے کہ ایک بندہ 40 دن نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک مومن کے لیے تو اس سے زیادہ مشکل اور پریشانی والی بات کوئی نہیں کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی کاہن کی یا کسی ایسے جو جادو ٹونا کرنے والے کی بات کا یقین کرتا ہے، فقط کفر بما اتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، گویا کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم ہے اس ساری کو ایک طرف کر دیا اور اس کو بھلا دیا، بلکہ ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مومن کے ایمان کو ضائع کرنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں. ان میں 7 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے ایمان کو برباد کرتی ہیں. سب سے پہلی اس میں شرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بتایا کہ یہ جو کوئی تصدیق کرتا ہے کسی جادو کرنے والے کی. تو اس حوالے سے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ خام خواہ انسان، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جاہل لوگ جب کسی انسان کو یہ بتا دیں کہ مثلا تم یہ اس کام میں ہاتھ ڈالو گے تو اس میں نقصان ہوگا. اب وہ ایک انسان اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اگر وہ رک جائے تو کیا واقعی وہ کاروبار میں اس کے لیے نقصان تھا؟ کہیں نہیں لکھا. اور ایک بندے نے ایک کام شروع کرنے سے پہلے اس سے جا کے مشورہ کیا. آپ اگر مشورہ کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے بندے سے، کسی ایسے بندے سے جو اس علم میں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس سے جا کے مشورہ لیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی نجومی کے پاس جا کے پوچھیں تو اس کو تو بیچارے کو اپنے حال کا نہیں پتہ، اس نے دوسروں کے بارے میں کیا بتانا ہے. اور اس کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے اس کام کے کتنے پیسے ملیں گے، اس کو اس سے غرض ہے، اور وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے شخص کے پاس جانے کا جو مقصد ہے اس کی جیب بھرنا ہے. ہماری جو مستقبل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے اور اسی نے اس کو درست کرنا ہے. ہم دعا کر کے نیک نیت ہو کے لوگوں کے مشورے کے ساتھ، اچھے لوگوں کے مشورے کے ساتھ اپنا کاروبار یا اپنا جو بھی کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان لوگوں کے پاس جانے کا تو کسی قسم کا کوئی نہ فائدہ ہے اور بلکہ الٹا نقصان ہے. انسان اپنے دین سے ہاتھ دھوتا ہے. ایک مجھے یاد آ گیا دوسرا، ایک کوئی لطیفہ کے رنگ کا کسی جگہ ٹی وی میں دیکھا تھا کہ وہ اسی طرح ایک نجومی کے پاس گیا تو اس کو پتہ تھا یہ ایسے ہی اٹکل پچو مارتے ہیں، اور جو ہے اس نے کہا آج کا میرا دن کیسا گزرا ہے. اس نے کہا آج کا دن تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں جو ہے آج گھر میں رہو، باہر نہ نکلو. تو اس نے پکڑ کے اس نجومی کو 2-4 لگائیں. اس نے کہا تم اپنا دن نہیں دیکھ کے آئے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا آج تمہیں 2-4 پڑھنے والی ہیں تو تم آج نہ آتے، گھر پہ رہتے. تو اس لیے ان لوگوں کے تو حال جو ہے اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا جو ہے وہ بندہ ہے، اس کے کیسے حالات ہیں جو ہے، اور چالاک لوگ یہ ہوتے ہیں. اور بالعموم جو ہے جو اچھے حالات میں لوگ ہیں جو وہ تو ان کا رخ نہیں کرتے. جو بیچارے قسم پرسی کے حال میں ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ تمہارے حالات بدلنے والے ہیں. وہ جیسے غالب کا شعر ہے کہ میرا ہاتھ دیکھ برہمنا، میرا یار مجھ سے ملے گا کب، تیرے منہ سے نکلے خدا کرے اسی ماہ میں اسی سال میں. کہ وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ بس جلدی ہونے والا ہے، تمہیں جو ہے یہ سارا کچھ ملنے والا ہے. تو اس لیے عموماً یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے تو تمہارے یہ کچھ مہینے سخت ہے، اس کے بعد تم پہ خوشحالی ہوگی، عادی ہو جائے گا. وہ صاحب نے وہ فرمایا، خلیۃ النصیر رابع رحمہ اللہ نے ایک حضور نے ذکر کیا اسی طرح یہ نجومی اور پامسٹ وغیرہ کے حال. حضور نے فرمایا کہ جب صاحب یہاں پڑھتے تھے تو اس وقت صاحب نے ایک انگریز سے کوئی ملنے والے دوست تھے، تو صاحب نے ان کو فرمایا کہ جو ہے وہ تو تمہاری جو اتنی زندگی ہے وہ مشکل میں گزرے گی اور بعد میں جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے حضور کو ملے، کئی سالوں کے بعد. تو انہوں نے کہا جی واقعی وہ آپ نے وہ ٹھیک بتایا تھا. تو آپ نے کیسے بتایا؟ انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا تھا کہ جو آپ کا مزاج ہے آپ کی بیوی کا وہ مزاج نہیں ہے، تو آپ کی وہ زندگی سختی میں گزرے گی اور پھر جو ہے وہ آپ عادی ہو جائیں گے یا مطلب اس کا جو ہے بدل جائے گا. یہ تو بالکل آپ کی بات ہے. یہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے جو ظاہر سے لگتا ہے، بعض اوقات وہ ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں کیب کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں سٹینڈ پہ کھڑا تھا تو ایک سواری میرے پاس آئی اور اس نے مجھے پوچھا کہ تم نے چلنا ہے. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا تم کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہو، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا. تو وہ پچھلے جو کیب تھی اس پہ چلا گیا اور جاتے جاتے وہ اسے کہہ گیا کہ تمہارا آج دن اچھا نہیں ہے، تمہاری قسمت بری ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے اس کا فکرہ کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا. تو جب وہ چلا گیا تو میں نے وہ جو کنٹرولر تھا اسے پوچھا کہ اس نے کہاں جانا تھا.
تو اس نے بتایا کہ اس نے اتنی دور جانا تھا جہاں پہ کم از کم 100 مارک یا 100 پاؤنڈ اس کی کرایہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا ہلکا سا, لیکن میں نے سوچا چلیں اللہ مالک ہے, دینے والا وہ ہے. اور عجیب بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اپنے بندوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب میری باری آئی, اگلا کسٹمر آیا, تو مجھے 6 یورو کا کسٹمر ملا, صرف 6 کا. تو کہتے ہیں میری تھوڑی سی طبیعت اور خراب ہوئی, میں خیر اس کو چھوڑا اور چھوڑ کے میں گھر کی طرف چلا گیا. تو میرا گھر بھی اس طرف تھا جس طرف وہ پہلی سواری گئی ہے. تو کہتا ہے کہ ابھی میں وہ پہلا موڑ مڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ دے رہا ہے اور ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جو وہاں مجھے جو یہ کہہ کے آیا تھا کہ تمہارا آج دن برا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو جس کیب میں آیا تھا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ درخت کو لگی ہے, اور وہ بندہ جو ہے وہ باہر کھڑا ہے کیونکہ اس نے جانا ہے. تو اس نے مجھے ہی ہاتھ دیا, تو میں نے خیر اسے بٹھایا. تو پہلے کیب والے کو دیکھا, وہ ٹھیک تھا, وہ گاڑی اس کی لگی تھی. تو کہتا ہے میں اسے لے کے چل پڑا. تو اسے میں نے پھر راستے میں بتایا کہ اب بتاؤ کہ دن میرا برا ہے یا تمہارا, کہ میں وہی ہوں جسے تم کہہ کے آئے تھے. تو یہ ایک اندازے ہوتے ہیں جو انسان لگاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے, جو اچھا جو ہے انسان کے لیے کرتی ہے, اور برا جو ہے انسان خود اپنے لیے اللہ نے کرتا اس کے لیے لکھا تھا وہ اسے مل گئی. وہ ہے. جو قسمت میں ہے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ دینی ہے وہ مل جاتی ہے وہ چیز.